جنہوں جیڑا درود شریف آدھے وہ پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے سے جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت والے دن اتنا میرے قریب ہوئے گا. سبحان اللہ. کس کا دل نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے قریب ہوں؟ کہتے کوئی ایم این اے آ جاوے، ایم پی آ جاوے نا خوش ہوا کہ یار ہاتھ ملا لیے، بڑی کوشش نال دوڑ کے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کام آئیں گے جب ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ جائیں گے. حضور نے فرمایا جو مجھ پہ دنیا میں جتنا درود پڑتا ہے میرے اتنا زیادہ وہ قریب ہو جائے گا. سبحان اللہ. ذرا آپ درود پاک پڑھیں تاکہ یہ حضور کی قربت کا ذریعہ ہے. یاد رکھیں یہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ بس یہ فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ فارمیلٹی نہ سمجھا کرے بھی پتہ مولوی کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے پڑھ لیں تھوڑا سا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. حضور نماز عشاء کے بعد حضور نے اچانک سجدہ فرمایا. اتنے میں کچھ اور دوست بھی باہر تھے، وہ بھی آگے جب دیکھا کہ حضور اور کوئی بندہ بیٹھا ہے وہ آئے. فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کیا نا کہ ہمیں شک ہوا کہ شاید حضور اس دنیا سے آپ کوچ کر گئے ہیں. پھر ہمیں ڈر ہوا، شک ہوا کہ شاید حضور اس دنیا سے چلے گئے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو ہاتھ لگایا. حضور اور میں ابو دردہ کی سمجھا سی کہ شاید میں مر گیا. رسول اللہ نے یہ سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دردہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور پتہ جبریل نے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا یہ پیغام دینے آیا ہوں. اللہ فرما رہا ہے یا میرے محبوب کو یہ پیغام سنا کہ محبوب تیرا امتی تیرے تے ایک دفعہ درود پڑھے تو میں اس کے 10 رحمتاں نازل فرماؤں گا. 10. کیا تم راضی ہو؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کر دینا تیرا بندہ تجھ پہ بڑا ہی راضی ہے. تیرا بندہ تجھ پہ بڑا راضی ہے. اب اصل جو بات ہے نا کہ ہمیں 10 رحمتوں کا پتہ نہیں ہے. اصل جو بات ہے ہم اس لیے اہمیت نہیں دیتے. یہ معراج کی بہترین عبادت درود شریف ہے. یاد رکھو بہترین درود پڑھیں روزہ رکھیں. اب ہمیں 10 رحمتوں کا اندازہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم سمجھتے پتہ نہیں 10 رحمتیں کتنی ہوں گی. تھوڑی سی ہوگی، 10 ہی ہے نا. کوئی لاکھ تو نہیں فرمایا رب نے. کوئی کروڑ کہہ دیتا تو چلو ماننے میں بات آتی ہے، بڑی رحمتیں ہیں رب کی. 10 رحمتیں ہمیں اندازہ نہیں 10 رحمتوں کا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جتنی بھی کائنات نا کل کائنات، اے شیر اپنے بچیاں نال محبت کرتا ہے، تے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، درندے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، انسان اپنی بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے. یہ ساری حضور نے مثالیں دے کر فرمایا جتنی بھی تمہارے اندر بھی باہمی محبت ہے، یا جانوروں کی ہے یا درندوں کی ہے یا پرندوں کی ہے، کسی بھی شے کی. اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری محبت ایک رحمت پہ چل رہی ہے. ایک رحمت ہے اللہ کی. اور جس بندے پہ اللہ کی 10 رحمتیں ہوں گی بتاؤ پھر اللہ کا کتنا کرم ہوگا اس بندے پہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری رحمت یہ ساری ایک رحمت پہ موقوف ہے، اور 99 رحمتیں اللہ نے کل قیامت کے دن میری امت پہ فرمانی ہیں. 99 یہ ایک رحمت ہے. آپ اور میں اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے. کتنا پیار کرتے ہیں، جان دینے اور لینے پہ تول جائیں گے ہم. آپ مرغی جب بچے نکلتے ہیں مرغی کے بچوں کو پکڑ کے دکھائیں، چاہے وہ آپ سے لڑنے کے قابل نہیں ہے مگر پھر بھی وہ جان لڑا دے گی، کیونکہ یہ ایک محبت ہے اللہ کی، یہ اس کی ایک رحمت ہے. تو جس پہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی نا
ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں اللہ اس پہ کتنا راضی ہوگا. اس لیے فرمایا میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ, میں نے کہا مولا میں بڑا راضی ہوں, اتنا میری امت پہ کرم کر دیا کہ جو ایک درود پڑھے تو اس پہ 10 رحمتیں فرمائے گا. اللہ میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں, اس لیے میں نے لمبا سجدہ کیا. یعنی حضور کی نظر میں 10 رحمتیں اتنی بڑی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے یہ اندازہ لگائیں کہ 10 رحمتیں بہت بڑی شاید کوئی چھوٹی سی شاید نہیں. آپ زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اس کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں رکھ کی ایک رحمت کا آدھا حصہ بھی رکھ دو نا, 99.99% بھی آپ سائڈ پہ رکھتے, صرف 0% رکھ دینا, یہ ساری چیزیں ہلکی ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمت باری ہو جائے گی. اور جس پہ اللہ کی 10 رحمتیں ہوں گی سبحان اللہ, پھر ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اب درود کا پڑھنے کا مزہ آئے گا. آپ آواز بلند سارے درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. مختصر وقت بھی ہے اور مولانا صاحب نے بھی بالکل مختصر و بڑی سیدھا جو باتیں فرمائیں, بڑی خوبصورت فرمائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ فرماتے یہ تیسرا سپارے کی پہلی آیت ہے. اللہ فرماتے یہ میرے رسولوں کی جماعت ہے. تلک الرسل, یہ میرے رسول ہیں. کتنے جی؟ سارے کے ساروں کی اللہ نے بات فرمائی ہے. میرے نبی ہے, میرے رسولوں کی جماعت ہے. بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلتیں عطا فرمائی ہے. بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی اللہ فرماتے ہیں. خود اللہ فرماتا ہے. کیسی فضیلت؟ اللہ فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے رب نے کلام فرمایا ہے. رب نے جن سے باتیں کی ہیں, اللہ نے جن سے باتیں کی ہیں. منہم من کلم اللہ, ان میں کچھ ایسے جن سے رب ہم کلام ہوا ہے. اور پھر فرمایا اللہ فرماتے وَرَفَعْ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم نے درجوں بلندیاں عطا فرما دی ہیں, بڑی بلندیاں دی ہیں. اب یہاں فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ منہم من کلم اللہ سے مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے کہ جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے, باتیں کی ہیں. اور وَرَفَعْ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, یہاں سے مراد اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجے, وہ بلندیاں اور وہ کمال دیا ہے کہ ہمارے سوچ کے کسی وہم و گمان میں نمی نہیں آ سکتا. کسی نے لکھا نا کہ کوئی فلک تیرا یار گیا, کوئی جا سدرات ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. واقعہ معراج میں اپنے علم کے مطابق تو بیان کر سکتا ہوں, حضرت صاحب اپنے علم کے مطابق بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہماری بس بڑے سے بڑے شیوخ الحدیث اپنے علم کے مطابق بات کریں گے, لیکن ہم اس چیز کو نہیں پہنچ پاتے جو چیز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے. ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے. اتنا بڑا اللہ نے رتبہ جو دیا ہے نا یہ معراج کا, یہ ہمارے وہم و گمان کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا. کسی کا ہم اپنی سوچ اور اپنے علم کے مطابق بیان کریں گے اور ہم کہیں گے شاید ہم نے بہت کر دیا, لیکن ہماری سوچ اور ہمارا علم کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کروڑوں صحراؤں کے ذروں کو ملایا جائے تو ہم آدھے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں. جو شان, یہ یاد رکھیں, ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے, ہر نبی کو. کسی کو 1, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4, کسی کو 9, 10 تک گئے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو, جس کو جو ہمارے نبی جن کو بنا کر بھیجا نا, اللہ تعالیٰ نے سراپا ہی معجزہ بنایا ہے. سراپا, یہ سراپا معجزہ ایسے نہیں کہتے ہم, حقیقت بات ہے کہ ہر نبی کسی کو 1, کسی کو 2, 1,24,000 پیغمبروں کو ہم مان لیں کہ رب نے ایک معجزہ دیا ہو, مان لیں, یہ زیادہ بھی ہیں, تو وہ سارے معجزوں کو جمع کیا جائے تو وہ سارے کے سارے معجزے حضور پاک میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے اتنے معجزے تو دیے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا سراپا ہی معجزہ ہے. حضور سر سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک
اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہے، بنا کر بھیجا ہے، ہر شے معجزہ ہے۔ یہ بال ہے نا، ہمارے بال اگر سالن میں بال آ جائے، چاہے اپنا ہو چاہے بیوی کا، تو ہمارا جو حال ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن حضور کے بال مبارک سبحان اللہ۔ ایک دن نا حضرت ام سلیم کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوائی، انہوں نے بال جو تھے وہ سارے اکٹھے کر لیے، جتنے بال تھے وہ سارے اکٹھے کر لیے۔ اب مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو وہ کسی کو بخار ہو گیا ہے، کسی کو الرجی ہو گئی ہے، کسی کو زکام ہو گیا ہے، کسی کو کیا ہو گیا، مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہوتا وہ سارے کے ساروں کو پتہ تھا کہ ام سلیم کے گھر میں وہ حضور کے بال پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے پاس پانی کا کٹورا لے کر آتے، کہتے بی بی ہمیں میرے بچے کو بخار ہے یا مجھے بخار ہے، مہربانی فرمائیں حضور کے بال مبارک کے ساتھ اس پانی کو مس کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرما دے۔ تو کیا کرتی، آپ کے بال جو رکھے گئے ان میں پانی جو ہے گھماتی، ان پانی میں بال گھماتی اور ان کو پلا دیتے، وہ جو بھی پیتا اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ یعنی حضور کے بال مبارک معجزہ ہے، اے تھوک جمع پکے نہیں، لیکن حضور کے لیے تو لعاب دین ہے، یاد رکھنا حضور کے لیے جب یہ لفظ آئے گا نا یہ لعاب دان، کیونکہ حضور کے لیے لفظوں کا اہتمام بھی انتظام بھی خوبصورت انداز میں کیا کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور سے کوئی 2-3 سال بڑے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے حضور نے پوچھا چچا تو بڑا ہے کہ میں چاچا تھے سکے کہ چچا جان آپ بڑے ہیں یا میں، تسی بڑے ہو یا میں؟ اب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ چاچا تھے، یہ نہیں کہہ جی تو ادھر بعد پیدا ہوئے میں 3 سال بڑا۔ اب انہوں نے جو لفظوں کا انتظام و انصراف فرمایا نا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑے آپ ہی ہیں، بس میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ بڑے تو آپ ہیں، بس پہلے میں پیدا ہو گیا تھا، پیدائش میں پہلے ہوں لیکن بڑے تو آپ ہیں۔ یعنی اتنا اہتمام کرتے۔ ہمارا یہ تھوک جو ہے نا، ہمارا تھوک جو ہے نا، یہ سالن میں کوئی ڈال دے آپ کے سامنے، آپ کھائیں گے چاہے سکا پتر کیوں نہ ہو رہے، سکا جو مرضی ہو وہ تھوک دے، آپ اور میں کبھی وہ سالن نہیں، بار اس کو نکالو اس نے تھوک دیا ہے، یا لڑ پڑے گا بچے میں زبان دے تھوک دیتا ہے، ایسے لاڑو جڑے جڑے وہ سالن ڈگ پیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اعلان سبحان اللہ، انڈیا میں ڈالا گیا نا، انڈیا میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، وہ انڈیا میں ڈالا، انہوں نے دعوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی قافلہ جا رہا تھا جنگ کے لیے تو ان کے گھر کے قریب پڑاؤ ہو گیا حضرت جابر بن عبداللہ کے، انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ احمد پتلی کدی حضور سارے گھر آن یا نہ آن، یا موقع ملے یا نہ ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے قریب آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ حضور کی دعوت کر دیں۔ تو وہ صحابی رسول تھی عورت، جی بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا جا بچہ بکری جب کڑا سیکھ لے گا، یا انہوں نے وہ کڑا ذبح کرتا، میں بناتی ہوں اور تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں۔ آپ گئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، علی المرتضیٰ شیر خدا، یا ایک اور بندہ، 5-4 بندے لے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کیا ہے، حضور تھوڑی دعوت ہے تسی قبول فرماؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا اخلاق کریمانہ ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، حضور نے دعوت سبھی کی قبول فرمائی، سبحان اللہ، حضور نے قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک صحابی تھے، وہ جمعے کے جمعے دور ان کا گھر تھا، وہ نماز جمعہ پڑھنے آتے تھے، اس کو پتہ چلا کہ آج حضور کا ادھر سے گزر ہو گیا ہے، انہوں نے بڑی پتہ لگا، انہوں نے بڑی دعوت کا انتظام کیا، بہت کچھ، یعنی جتنا وہ زور لگا سکتا تھا اس نے دعوت کا انتظام کیا، یا رسول اللہ دعوت قبول فرما، دعوت حضور گئے، کھانا کھایا، بیٹھے، بات ہوتی رہی۔ اب بعد میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھنے لگے نا، حضور نے انہوں کیا بولا کہ یار کدی ساڑھے کول بھی ہمیں تیری دعوت کرا دے، کدی ساڑھے کول بھی ہے، جی حضور ٹھیک ہے۔ ایک جمعہ پڑھو جلدی آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا فرما بھی یار آج کھانا کھا کے آنا، اب حضور نے بھی اس کی دعوت کا انتظام کیا۔
बड़ा बेहतरीन इंतजाम हो गया। वो आया, उसने खाना खाया, जाने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसको कहा, फरमाया यार मांग की मांगना चाहते हैं, कुछ मांग ले। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना मांग, मांग। अब उसने ना यही समझा कि क्या यार, घर देखा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या दीजिए, क्या मांगू। तो यानी कि बाज बंदे अब भी ऐसे हैं जिनको ये शक है कि शायद हुजूर कुछ नहीं दे सकते थे, या हुजूर के पास कुछ भी नहीं था। हालांकि हुजूर ने पहाड़ की तरफ इशारा करके फरमाया मेरी गुर्बत पे ना जाना, मेरे फकर पे ना जाना कि इसके पास है कुछ नहीं, 2-2 महीने खाना नहीं बनता। और इसको किसी ने पक्का ही बना दिया कि हाजी बनता ही नहीं था, क्योंकि हुजूर बहुत ज्यादा गरीब थे। तो अल्लाह के नबी ने उस पहाड़ की तरफ इशारा कर फरमाया मैं चाहूँ ना ये पहाड़ मेरे नाल सोना बढ़ के तोड़ता रहे, मैं ये पहाड़ की तरफ इशारा करूँ ना भी सोना बन जा, फरमाया ये सोना बन जाएगा। कि हुजूर का जो फकर था, ये फकर इख्तियारी था, हुजूर ने खुद इख्तियार किया था। फरमाया मैं चाहता हूँ मैं मुफलिस ही रहूँ, गरीब रहूँ, गरीबी में ही रहूं, और गरीबी में फरमाया दुनिया से चले जाऊं। क्यों फरमाया? इसलिए कि गरीब बंदा अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। अब उसने ना हुजूर का ज़ाहिरी घर देखा, उन्हें कहा जी की मंगा। आखिर हुजूर ने फिर बार बार फरमाया यार कुछ दे मंगो ने करी, उठ मिल सकते, मैं सवार मेरे को सवारी नहीं, उठ मिल सकते। फरमाया हाँ मिल सकते। लो भी नोट दे, उन्हें कहा जी तजाबा भी, फरमाया वो भी मिल जूगा, वो भी देता। फरमाया और कुछ मांग। उन्हें फिर हुजूर का दर देखा, फिर सोचने लगा क्या मांगू। जब वो हुजूर ने बार बोला मैं यार और कुछ मांग रहे, उन्हें कहा 2-3 बकरियां लग जाएंगी, मैं चलो बकरियों का अय्यर बना लूंगा, दूध वगैरह पीता रहूंगा, काम चल जाएगा मेरा। 2-3 बकरियां हुजूर ने फरमाया मिल जाएंगी। हुजूर ने 2-3 बकरियां भी दे दी। सुभान अल्लाह। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, हज़रत फरमाते मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, किसी ने कतरा मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, 2 रुपए बहा दिए दरिया। अब हुजूर फरमाया और कुछ नहीं जी, बस बहुत हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाए। और दूदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जड़ी कौम दी बुढ़ी सी ना, दूदा ओदे नाल भी क्या गुजरा निकला है, दूदा कुछ मंगा ही नहीं। उस सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुढ़ी का की वाक़या है। फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बनी इसराइल को लेकर जाने लगे ना दरिया के पार, दरिया नील के पार, रास्ता भूल गए, इधर जाते उधर जाते, दाएं जाते बाएं जाते, लेकिन रास्ता नहीं मिलता था इनको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उलमाए कराम से और जो बड़े समझदारों से बिठाया क्या यार कोई वजह है, इस वजह से हमारा जो रास्ता है ना हमें नहीं मिल रहा, कोई वजह है। वो सोचते सोचते एक बंदे ने क्या, उन्हें कहा मैं किताब पढ़ा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी कौम यहाँ से हिजरत करे ना तो मेरे जो है ना मैयत जो है ना वो भी साथ ले जाए, जिधर भी जाए वो भी मुझे साथ ले जाए। उन्होंने भी असल वजह है लगती है क्योंकि आसी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिहड़ी कब्र मुबारक है ना ओदे जो ताबूत काट के नहीं ले जा सके, इस वास्ते हम रास्ता भूल जाते हैं, वजह यही है। फरमाया फिर यही है तो ठीक है, उसकी ताबूत निकालो ले चलते हैं। अब मसला ये था कि कोई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में जानता ही नहीं था, किसी को पता नहीं था, पता नहीं कहाँ है कब्र। करते 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 एक माई बूढ़ी थी, उसको पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, उसका पता चलाया गया, उसे लगा कि मुझे पता है। फरमाया फिर आओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास है, आपने फरमाया बीबी 10 हज़रत यूसुफ की कब्र मुबारक कहाँ है ताकि हम उनकी जो है ना मैयत साथ ले जाए। उन्हें कहा मैं तो नहीं दसांगी। फरमाया कि फरमाया एक तो मैं आनी हाँ, रब तो दुआ कर भी मैनू रब अखां दे दे, आंखें होंगी तो मैं पता लगाऊंगी ना भी ये जगह, फिर भी आपको बताऊंगी। एक तो फरमाया ठीक है, दुआ की अल्लाह ताला इसको आंखें दे ताकि ये हमारी रहनुमाई करे। अब आंखें मिल गई, उसके बाद उन्होंने कहा जी हूँ फरमाया दूसरी शर्त है मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरी शर्त ये है मुझे अपने साथ जन्नत में ले जाने का वादा करो, अगर जन्नत में ले जाने का वादा करो तो मैं बताती हूँ वरना ढूंढते रहो, आप भी भटकते रहेंगे, आपको भी नहीं मिलेगी, आपको रास्ता भी नहीं। और पहली बात जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी वो तो मैं तेरी पूरी कर देती हूँ, दूसरी ये तो अल्लाह का काम है ना जन्नत में ले जाए या ना ले जाए, और तू अब जन्नत में भी जाती है और कहती है तेरे साथ जाऊं।
اب ایسا تمہیں وعدہ نہیں کر سکتا. انہیں کہا پھر نہیں کر سکتے تو پھر ڈھونڈتے رہو. اب جب یہ بات ہوئی نا تو پھر پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رجوع کیا. یا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تینوں کی ہے جنت میں لے جانا ہے. تو کہے ہاں جی ٹھیک ہے میرے ساتھ جنت میں جائے گی. فرمایا انشاءاللہ یہ تیرے ساتھ ہی جنت میں جائے گی, یہ تیرے ساتھ جائے گی, پریشان نہ ہو. اب انہوں نے نا کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ جائے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ دکھائی, وہاں سے تابوت نکالا اور آپ کو مصر کی طرف لے گئے, اس طرف لے گئے. اب حضور کیا فرماتے ہیں, حضور عطا کرنے والے اتنے ہیں. میرے نبی اس بندے کے جاننے کے بعد فرماتے ہیں یار ایدا یوسف علیہ السلام ایدا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی بڑی نالو بھی کیا گزرا ہے. اے دن تو منگڑا ہی نہیں آیا. فرمایا یہ مجھ سے جو بھی مانگتا آج محمد عربی اس کو عطا کر دیتا. یہ مانگ اس نے مانگا کہ حضور کی ذات براء البراء ہے, اس نے فرمایا ورفع بعدہم درجات. اب بات ہو رہی کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے حضور کی عطا کی بات آ گئی, تب سنا دی حدیث ذہن میں آ گئی. حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ 2-4 بندے آ جائیں اور آ کر کھانا کھا لیں. گل ہو رہی سی تہاڈا پتر لوا کے سوتھوں کو چھوڑ دے نا تو جی روٹی نہیں کھاندے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, فرمایا ٹھیک ہے تیاری کر اسیں آ رہے ہیں. وہ تیاری ہو گئی. وہ حضرت جابر نے دیکھا نا جب گھر میں کھڑے ہو گئے 1500 صحابہ تھے, وہ سارے کے سارے حضور کے ساتھ آ رہے ہیں سارے. وہ واپس پڑ گیا, بیوی سے کہا اللہ کی بندی یہ تو کمال ہو گئی. فرمایا ہم نے تو 2-3 کا کہا تھا مگر وہ تو سارے آ رہے ہیں. 1500 بندہ ہے یا بندہ برات نال بات ہو جائے بندہ پریشان ہو جاندے. تے 1500 بندے اور روٹی 5 بندیاں دی تے پریشانی تو بڑھنی سی. اب حضرت جابر کی بیوی جو تھی نا وہ کہہ رہے لیکن تو کتنے کے بندے کیسی؟ فرمایا میں تو 5 ہی کیسی. فرمایا پھر تو کیوں پریشان ہے, جرا لے آ رہے ہے وہ اپنے کھواون دا بندوبست کر دو گا. وہ پریشان ہو گئے. فرمایا تو نہ پریشان, جو لے آ رہا ہے وہ خود کر دے گا. اب وہاں آئے تو حضرت جابر پریشان بھی ہیں, کہا یا رسول اللہ 5 بندے کہتے تو 1500 بندے آ گئے. فرمایا روٹیاں لے آ, جتنی بلکہ سالن لے آ. حضور نے اپنا جواب دان اس میں ڈالا, سب کے سامنے ڈالا, کسی سے چھپا کے نہیں ڈالا. اور پھر میرے نبی نے فرمایا جابر جا بانٹتا جا, اس کو دیکھنا نہیں ہے, اوپر سے نہیں دیکھنا کتنا بچہ ہے, تو ونڈی جا بس. حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم میں کیتا ونڈی گیا ونڈی گیا ونڈی گیا ونڈی گیا. فرمایا 1500 صحابہ کھانا کھا گئے, سارے کے سارے کھا گئے کھانا. اور کھانا پھر بھی میں نے کہا بھی کتنا بچہ ہے, بندے بھی پورے ہو گئے, سارے چلے گئے. بیوی سے کہا بھی بچہ کتنا ہے, اتنے بندے تو کھا گئے. تو انہوں نے دیکھا فرمایا جتنا پکایا تھا سارا کا سارا بچا ہوا ہے. بتلانے کا مقصد اور مقصود نہ بولنا کہ حضور کا لعاب دہن معجزہ ہے, سر سے پاؤں تک حضور معجزہ ہے, تو لعاب دہن بھی حضور کا معجزہ. 1500 بندہ کھانا کھا گیا مگر کھانا ختم نہیں ہوا. آپ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائی معجزہ بنا کر بھیج دیا. کسی نے لکھا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبان ہما دارن تو تنہا داری. فرمایا یا رسول اللہ حسن یوسف جو تھا اور دم عیسیٰ ید بیضا داری, جو اللہ نے دوسرے نبیوں کو ایک ایک معجزہ عطا کیا تھا, آنچ خوبان ہما دارن تو تنہا داری, اللہ تعالیٰ نے آپ میں تنہا وہ سارے معجزے رکھ دیے. اور یہ بہت بڑا معجزہ معراج ہے حضور کا. 2 معجزے جو سب سے بڑے معجزے ہیں, باقی تو سارے کے سارے سبحان اللہ. حضور کا لعاب دہن بھی معجزہ, حضور کے بال مبارک بھی معجزہ, حضور کی آنکھ مبارک بھی معجزہ. فرمایا یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے پیچھے پڑھ رہے تھے, حضور نے فرمایا نماز پڑھتے خیال کیتا کرو. فرمایا میں آگے نہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے دیکھتا ہوں, نماز میں خیال کیا کرو. یہ حضور. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو یہ نہ سمجھنا مجھے نیند ہے. فرمایا میری آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. حضور کو سراپائی معجزہ ہیں. لیکن یہ 2 معجزے حضور کے سب سے بڑے یاد رکھنا. ایک ہے قرآن جیسا معجزہ کسی قوم کو نہیں ملا اور کسی نبی کو نہیں ملا. قرآن جس نے بڑے بڑے بےایمانوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو بدل کے رکھ دیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو قرآن کی ایک ایک ایت جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتی ہے. قرآن
یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ. اور دوسرے نمبر پر معراج, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا بڑا سب سے معجزہ. اللہ نے اتنا عروج, اتنی بلندیاں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے وہم و گمان میں کیا دیا رب نے اور محبوب نے کیا دیا, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم ایسے خام کا جو ترازو لے کے اور ناپ لے کر شروع ہو جاتے ہیں, یہ نہ کہو اللہ نے اپنے محبوب کو جتنا عطا کیا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کا. جو عروج دیا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے, جو اللہ نے بلندیاں عطا کی اور جو کچھ دیا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں ہمیں اس چیز کا پتہ ہے, یاد رکھنا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بڑا اس امت کے لیے تحفہ لے کر آئے نا میرے نبی, وہ تحفہ نماز تھا جو حضور ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے. اور نبی تحفہ دے امت کو, امت قبول کرے کہ نہ کرے, کرنا چاہیے امت کو. مختصر کر رہا ہوں, ٹائم کی کمی ہے اس لیے. حضور نبی معجزہ عطا کرے بندے کو, اپنی امت کو ایک تحفہ, اور امت قبول نہ کرے تو پھر یہ افسوس ہے بھئی اپنے نبی کا تحفہ قبول نہیں کرتی. حالانکہ نبی پاک نے تو فرمایا مومن کا تحفہ قبول کیا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار. اب کیسا یہ تحفہ ہے؟ 50 نمازیں مختصر, آپ کو معلوم ہے 50 نمازیں اور 6 مہینے روزے. واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اشارہ آپ کو بتاؤں, بات ختم کرتا ہوں. دنیا کی کچھ لبائی امت واسطے کی, فرمایا 50 نمازات 6 مہینے روزے, فرمایا نہیں پڑھیں گے. میں امت سے ہو کر آیا ہوں, میں امت کے میں زندگی گزار کے آیا ہوں. حضور یہ نماز نہیں پڑھیں گے اتنی. فرمایا پھر فرمایا اللہ کے پاس جاؤ اور دوبارہ عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ نماز آپ تھوڑی کر دیں. آپ تشریف لے گئے, اللہ نے پانی بٹھا دی تھی, 45 رہ گیا. واپس آئے, فرمایا نہیں پڑھیں گے. پتہ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. واپس آئے, پھر واپس حضور کو بھیج دیا. 40 پھر آئے, پھر واپس گئے. یعنی 9 مرتبہ ایسے لکھا کتابوں میں حضور گئے آئے گئے آئے گئے آئے. 45 نمازیں معاف ہو گئی, مہینہ 1 روزہ رہ گیا. اب کیا ہوا؟ جب واپس آئے نا 5 نمازیں بچ ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنے امت نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم سی, پتہ سی, فرمایا یا رسول اللہ نہیں پڑھنی ہے تو اور چکر لاؤ. آپ نے فرمایا یار اللہ کی عادت یہ ہے کہ جدو جانا اللہ 5 معاف کر دیتا ہے. اگر ہون گیا تو بچے 5 ہیں. ایسی ایسی اندروں تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے بھی یار حضور ایک چکر اور لا ہی رہتے. کیویں جان چھوٹی پکی پکی اندروں تو سارا دل بڑا کر دے یار ایک چکر لگنا چاہیے تو ساری جان چھوڑ جائیں گے. 5 نمازاں, لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ ایک آخری بات ہے, حضور نے کیا فرمایا؟ 5 نمازیں لے کر آئے ہیں, پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اے اللہ کے نبی 5 نہیں پڑھیں گے, آپ واپس چلے جائیں. اب میرے نبی کے جو الفاظ تھے نا, کاش ہم حضور کے ان الفاظ کے درد کو اور اس الفاظ کی توقع کو ہم سمجھتے ہیں یار. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یار اتنی تمرین و بڑی امت سے توقع ہے نہیں. توقع کہتے ہیں امید کو. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ یار اتنی توقع تو ہے نا مجھے اپنی امت سے, یار میری امت 5 تو پڑھے گی. یعنی یہ میرے نبی کی امید میرے نبی نے لگائی ہے ہم سے, امید توقع. یار میری امت اتنی بھی کہیں گزری نہیں ہے کہ یار 5 نمازیں نہیں پڑھے گی. فرمایا یار تہاڈا پتر تہاڈی توقع تے پورا نہ اترے نا چھتر لا لیندے ہو. تینوں خرچہ کیتا پڑھایا تو کی کیتا, اور ہم اپنے نبی کی توقعات پہ کتنا پورا اترتے ہیں ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے نبی نے جو یار فرمایا موسیٰ اتنی توقع تو ہے نا یار میری امت اور کچھ نہیں کرے گی نا, کم از کم اتنی توقع تو ہے نا یار 5 کا پڑھے گی. اسی 5 نہیں کیا, اسی 2 نہیں پڑھتے. عشاء ٹائم ویسے بھی تھک جانے ہیں, بہت لمبی نماز ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر دی نماز عشاء دا اتنا ثواب ہے, نے فرمایا اتنا ثواب ہے. فرمایا میرے امت کو پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دا ثواب کنا رکھا ہے. فرمایا انہاں دیا او مزدور ہو جان نا, لگڑے ہو جان, لولے ہو جان, انہاں دے بازو پیر ہاتھ کام نہ کر دے ہوں. فرمایا پھر بھی وہ دروازے پہ نکل کے بیٹھ جائیں گے اور گزرنے والے لوگوں سے کہ یار سانو چکو مسجد چھڑ دیو, کیونکہ ایسی بھی عشاء دی نماز پڑھنی کہ اتنا اللہ نے ثواب دیا. مزدور اور لولا لگڑا بندہ بھی کہتا ہے یار ہمیں بھی اٹھاؤ مسجد میں رکھ دو, یار زیادہ نہیں تو ہم عشاء کی نماز ہی باجماعت پڑھ لیں گے. اتنا ہے, یہ میرے نبی کا امت کے لیے تحفہ ہے. یہ اللہ نے تحفہ دیا. یہ فرمایا
اور اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، محبوب نماز آپ چاہے کام ہو گئی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. فرمایا سونے وعدہ وہی ہے، پڑھیں گے 5 میں ثواب 50 عطا فرماؤں گا. مہینہ ایک روزہ رکھیں گے 6 مہینے کا ثواب دیا گا. میں نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بزرگ، آپ سے معراج کے اس تحفے کی یاد قدر کرو، معراج کے اس تحفے کی قدر کرو. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، صرف ایک دفعہ. اگر ایسے نماز نہیں نا سوائے پھر پچھتان دے کچھ بھی نہیں بولے گا. پھر کہو گا یا اللہ صرف ایک دفعہ بھیج دے، صرف ایک دفعہ. لیکن اللہ فرماتا نہیں، بس یار یہ دنیا میں صرف ایک دفعہ ہے، اور اگر ہم نے نماز نہ پڑھی اور ایسے چلے گئے نا ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے. کسی نے لکھا نا کہ روز معاشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. روز معاشر جب جان جل رہی ہوگی نا، جان جل سورج سوا نیزے پہ ہوگا، فرمایا اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتا میرے امتی نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، بتا میرے بندے نماز پڑھی کہ نہیں. تو میں نوجوانوں سے بھی، بزرگوں سے بھی اور تمام دوستوں سے کہتا ہوں، خدا را معراج کا واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے رسول کی امید پہ پورا اتریں. میرے نبی نے جو ہم سے توقع لگائی تھی کہ ہم اس توقع پہ کھڑے اترے. حضور نے فرمایا کم از کم میری امت 5 نہیں پڑھو گی یار، اتنی تک گزرے گی نا. لیکن یہ بھی پکی گل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 5 نہیں پڑھو گی. موبائل بجے تو اٹھ پینا ہے تے اذان ہوتی ہوئے تو نہیں اٹھتا. اللہ کا طاقت ہوتی نا. پھر دعا ہے اللہ یہ میرے چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت ہوتا تو واقعہ معراج کی جو صورتحال تھی اس پہ گفتگو کرتے، لیکن وقت ہے یہی تو ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ چلا جاتا ہے. آج نمازیں جو چلی گئی وہ چلی گئی، وہ دن پھر نہیں آئے گا. اس لیے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم قرآن مجید بھی کھولیں گے. میرے رسول نے فرمایا تو اٹھ صدقہ کرن نالو بہتر ہے کوئی بندہ صبح صبح 2 آیت قرآن دیا پڑھ لے. دو اٹھ خیرات کرنا نو چنگا ہے، 2 آیتیں سیکھ لے بندہ، 2 آیتیں پڑھ لے. جڑا بندہ روز قرآن کھولتا ہے سبحان اللہ، یہ قرآن تو اس کے لیے قبر کا نور بن کے آئے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے والا بنائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.